اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر کے مرے اس میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ جائیداد کا مال کم ہو یا زیادہ اس میں ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر ان لوگوں کا یہ دستور تھا، ان لوگوں کی یہ عادت تھی کہ عورتوں کو وراثت کے مال میں حصہ نہیں دیتے تھے، بلکہ عورتوں کو وراثت کا مال ہی سمجھتے تھے۔ آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں عورتوں کو ایک مقام دیا، ان کو ذلت سے نکال کر کے وراثت میں حصہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ عرب کے اندر یہ بھی دستور تھا کہ چھوٹے بچوں کو بھی وہ وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ اب کسی کا باپ مر گیا، بچہ چھوٹا ہے، اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ وراثت میں حصہ صرف انہی لڑکوں کے لیے ہوتا تھا جو نوجوان ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، لڑنے کے قابل ہوتے تھے، انتقام لینے کے اہل ہوتے تھے۔ ایسے لڑکوں کو ہی وراثت کے مال میں حصہ دیا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ حالانکہ چھوٹے بچے ہی یتیم ہوتے ہیں۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ بڑا تو نہیں ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہی یتیم ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ سماج و معاشرے میں عورتوں کو بھی وراثت کے مال میں حصہ دیا جائے اور چھوٹے بچوں کو بھی وراثت کے مال میں حصہ دیا جائے۔ آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم پر آپ غور و فکر کریں گے تو کچھ باتیں بالکل واضح ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے حکم دیے۔ پہلی بات یہ کہ عورتوں کو بھی وراثت کے مال میں حصہ دیا جائے گا اور یہ ان کا حق ہے۔ دوسری بات یہ کہ وراثت کا مال چاہے کم ہو یا زیادہ، وراثت کا مال جائیداد چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ، مثلا زمین ہو یا سونے چاندی کے خزانے ہو یا کیش ہو، کسی بھی طرح کا وراثت کا مال ہو، اس کو ہر حال میں تقسیم کرنا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قریبی رشتہ دار اگر موجود ہوں گے تو دور کے رشتہ دار وراثت کے مال سے محروم ہو جائیں گے۔ قریبی رشتہ دار کا مطلب بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، باپ ہے، ماں ہے، تو ان کی موجودگی میں جو دور کے رشتہ دار ہوں گے وہ محروم ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم سے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جو وراثت کے مال میں حقدار بنیں گے، ان کا حق یہاں پر مقرر نہیں ہے، بلکہ آگے آیت نمبر 11 میں، آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قریبی رشتہ داروں کے حصے جو ان کے لیے مقرر ہیں اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ماں باپ یا قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر کے مرے اس میں مردوں کو بھی حصہ دیا جائے گا، عورتوں کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ آج ہم اپنے سماج و معاشرے میں دیکھیں گے غیر قوموں کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، غیر قوموں کے ہاں بھی عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، اور ان کا دیکھا دیکھی ہی مسلم سماج و معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اب باپ ہے، باپ کی پراپرٹی ہے، باپ چھوڑ کر کے مرا تو بیٹے آپس میں حصہ لگا لیتے ہیں۔ بیٹیوں کے بارے میں ان کا کیا خیال ہوتا ہے؟ ان کی شادی کیا ہے، ان کے شادی میں خرچہ ہوا ہے، اب وہ اپنے گھر کو ہو گئی، اب ان کو حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ شادی میں آپ نے جو بے تحاشا اور بے شمار خرچ کیا ہے، شادی میں جو آپ نے فضول خرچی کیا ہے، کسی نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ خرچ کیجئے، یا کسی نے اگر کہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پہلے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے سب سے پہلے اپنے بیٹی کے اور اپنے بہن کے شادی میں فضول خرچی کیا، بے تحاشا خرچ کیا، پہلی غلطی تھی۔ اور دوسری غلطی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے، مرد کا بھی حصہ مقرر کیا ہے، عورت کا بھی حصہ مقرر کیا ہے۔ جب اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو کسی کو حق یہ نہیں بنتا ہے کہ وہ کسی وارث کی وراثت کو اس سے محروم کر دے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ وراثت کا مال کم ہو یا زیادہ، ہر ایک کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، لہٰذا ان کو ان کے حصے سے محروم نہیں کر سکتے۔